ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کو کم تر اور بیٹوں کو زیادہ تر سمجھا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ بیٹیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے، بیٹیاں بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں، اتنا ہی عزیز ہوتی ہیں جتنا کہ بیٹے۔ دیکھیں کہ ہمیں اپنے اسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو ہمارے دین میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بیٹے زیادہ تر ہیں اور بیٹیاں کم تر ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹیوں کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ بوجھ ہوں، جس طرح سے وہ کسی طرح سے وہ کم تر ہوں، حالانکہ بیٹیاں کسی بھی طرح سے کم تر نہیں ہوتی، کسی بھی طرح سے بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس گھر میں نازل فرماتا ہے جس گھر سے وہ بہت زیادہ خوش ہو۔ جس گھر میں صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں، وہ گھر میں یہ نہیں ہوتا جو دنیا کا نظام ہے کہ اس گھر میں پتہ نہیں بیٹے ہیں تو وہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جس گھر میں زیادہ بیٹیاں ہوں، لوگ، معاشرہ ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پتہ نہیں ان سے خفا ہے جو ان کو بیٹیوں پہ بیٹیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور وہ اللہ پاک اس گھر میں عطا کرتا ہے جس گھر سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ ہماری جو باتیں ہیں یہ آگے زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیٹیاں کسی بھی طرح سے کمتر نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دین و اسلام میں کہا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ پاک نے انہیں بیٹے نہیں دیے، اگر دیے بھی تو ان سے واپس لے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ شاید وہ چھوٹی تھی اسی لیے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کیا۔ اور ہمارا اسلام یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کی 2 یتیم بچیاں ہیں اور آپ نے ان کی پرورش اچھے سے کی اور ان کو پروان چڑھا دیا، مطلب کہ ان کی شادی کر دی، انہیں اپنے گھر سے اچھے سے رخصت کر دیا، تو جنت کی بشارت میرے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول خود دیتے ہیں کہ اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، قربانوں، ہمارے اسلام نے بیٹوں کی بشارت پر جنت واجب نہیں کی، بیٹیوں کی بشارت پر کی، کہ اگر ہم بیٹیوں کی آپ اچھی پرورش کر دیں گے، ان کی اچھی جگہ شادیاں کر دیں گے اور ان کو پروان چڑھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارا اسلام جنت واجب کس پر کر رہا ہے؟ ہمارا رب تعالیٰ ہمیں جنت کس طور پر دے رہا ہے؟ بیٹیوں کی پرورش پر، بیٹوں کی پرورش پر نہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ ہم بیٹوں کو بہت خاص سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو ان سے کم تر سمجھتے ہیں، اور بیٹیوں کے دل و دماغ پر یہ چیز چھا جاتی ہے کہ ہماری کچھ نہیں ویلیو، لیکن ہمارے بھائیوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے، یہ جو بہت غلط کام ہے وہ یہ ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں ان سے ان کی اجازت کے بنا، ان کی مرضی کے بنا، ان کی کہیں نہ کہیں شادی کر دیتے ہیں، جیسے وہ کوئی بھیڑ بکریاں ہوں، ان کو کسی کے بھی ساتھ باندھ دیا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی غلط ہے۔ بیٹیوں کی جب بھی شادی کریں ان سے ان کی اجازت مانگے، نہیں ہے تو یہ قرآن میں پڑھ لیں، حدیث میں پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے سے پہلے ان سے ان کی مرضی، ان کی اجازت پوچھی تھی۔ ہاں، اگر تو کنواری لڑکی ہے، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی ہاں ہے، یہ سمجھے، لیکن اگر کوئی آپ کی بچی ایسی ہے جس کا مطلب کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ معاف کرے بیوہ ہو جائیں، یا ان کو ڈیورس لے لیں، یا ان کی ڈیورس ہو جائے، یا ان کو طلاق مل جائے، یا وہ خود لے لیں، تو ان کی دوبارہ شادی کرنے سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ اپنے منہ سے یہ نہ کہہ دے کہ ہاں مجھے اس فلاں انسان سے شادی کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تب تک آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہ ہم اسلام کو پھیلاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر کہ ہم اپنے گھر میں یہ چیزیں، باتیں سیکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہم بہنوں کی، ماں کی، بیٹیوں کی اور بیویوں کی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ باتیں باہر بھی بتانی چاہیے کہ ہاں جی اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن
اگر آپ کے گھر میں آپ کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنا حسن سلوک اچھا رکھو. اگر آپ کے گھر میں حسن سلوک اچھا ہے تو اس چیز کو آپ باہر بھی بتاؤ کہ اس سے کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک بہت اچھا تھا. میرے اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو سب سے افضل رکھو. ماں کا تو درجہ ہی الگ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. ماں کا رتبہ ہی الگ ہے. اور ہاں، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے دل میں اگر کچھ ہو جاتا ہے ایسا، کوئی بھی ایسی غلطی، کوئی بھی ایسی خطا ہو جاتی ہے، تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی گنجائش رکھیں. دیکھیں کہ اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی خوبی بھی ہوگی، اس کی خوبی کو تلاش کریں. اگر وہ آپ کی نظروں میں وہ اہمیت نہیں رہی اس کی، تو آپ وہ اہمیت اس کی تلاش کریں. اگر اس کی صورت اچھی نہیں تو اس کی سیرت اچھی ہوگی. کوئی اس میں غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوگی، تو اس کو تلاش کریں. اس سے پہلے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں، اسے چھوڑ دیں اس کی غلطیوں کی وجہ سے یا اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی تو ہوگی، تو اس خوبی کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں. اسلام یہ کہتا ہے سب کے حق اور حقوق ادا کریں. اپنی بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دیں، جو ہمارے لیے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جو آج کل کا معاشرہ ہے، یہ ہمارا اسلام نے بھی بیٹیوں کو ان کا حق دینے کا کہا ہوا ہے. جو آج کل کے لوگ نہیں دے پاتے، لڑکوں کو دے دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو دینے کی دفعہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی. لیکن یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ بیٹیوں کو، چاہے آپ کی تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جتنا بھی ہے، کم زیادہ، یہ جتنا بھی ہے، لیکن بیٹیوں کا حصہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. یہ اسلام میں ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو ہمیں اپنے دین و اسلام کو لے کر اور ہمیں اپنے اسلام کو لے کر چلنا ہے. ہمیں اس معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے. اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حصہ دیں. اور دیکھیں کہ جو انسان اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، سب کو ایک جیسا رتبہ دیتا ہے، ایک جیسا مقام دیتا ہے. ماں کا تو رتبہ ہی الگ ہے، لیکن ہمیں اپنی نہ بیوی کو کمتر سمجھنا چاہیے، آپ کو اپنی بیٹیوں کو کمتر سمجھنا چاہیے، نہ ہی آپ کو اپنے بہنوں کو کمتر سمجھنا چاہیے. ہر کسی کو برابر لے کر چلیں، ان کے حق اور حقوق ادا کریں. اور سب سے بڑی بات، ماں کا تو رتبہ ہی الگ ہے. ماں کی تو میں کہتی ہوں کہ ماں کے گھر میں ہونے سے نہ رحمت ہوتی ہے اللہ پاک کی، تو ان کی تو فضیلت ہی الگ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں عورتوں کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں کسی کو بھی، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. ان کو ان کے حق